بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ منورہ آمد کا واقعہ۔ غرض اس روز یہ قافلہ تمام رات چلتا رہا، یہاں تک کہ چلتے چلتے اگلے دن دوپہر کا وقت ہو گیا۔ اب دور دور تک کوئی آتا جاتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے میں سامنے ایک چٹان ابھری ہوئی نظر آئی، اس کا سایہ کافی دور تک پھیلا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سواری سے اترے اور اپنے ہاتھوں سے جگہ کو صاف کرنے لگے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹان کے سائے میں سو سکیں۔ جگہ صاف کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی پوستین وہاں بچھا دی اور عرض کیا، اللہ کے رسول یہاں سو جائیں، میں پہرا دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے۔ ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک چرواہے کو چٹان کی طرف آتے دیکھا، شاید وہ بھی سائے میں آرام کرنا چاہتا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً اس طرف مڑے اور اس سے بولے، تم کون ہو؟ اس نے بتایا، میں مکہ کا رہنے والا ایک چرواہا ہوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بولے، کیا تمہاری بکریوں میں کوئی دودھ والی بکری ہے؟ جواب میں اس نے کہا، ہاں۔ پھر وہ ایک بکری سامنے لایا، اپنے ایک برتن میں دودھ دہا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا۔ وہ دودھ کا برتن اٹھائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، جو کہ اس وقت سو رہے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگانا مناسب نہ سمجھا، دودھ کا برتن لیے اس وقت تک کھڑے رہے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ نہیں گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دودھ میں پانی کی دھار ڈالی تاکہ وہ ٹھنڈا ہو جائے، پھر خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا، یہ دودھ پی لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا اور پوچھا، کیا روانگی کا وقت ہو گیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، جی ہاں، ہو گیا ہے۔ اب یہ قافلہ پھر روانہ ہوا۔ ابھی کچھ دور ہی گئے ہوں گے کہ ایک خیمہ نظر آیا۔ خیمے کے باہر ایک عورت بیٹھی تھی، یہ ام معبد رضی اللہ عنہا تھی، جو اس وقت تک اسلام کی دعوت سے محروم تھیں۔ ان کا نام عاتکہ تھا۔ یہ ایک بہادر اور شریف خاتون تھیں۔ انہوں نے بھی آنے والوں کو دیکھ لیا۔ اس وقت ام معبد رضی اللہ عنہا کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ چھوٹا سا قافلہ کن ہستیوں کا ہے۔ نزدیک آنے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ام معبد رضی اللہ عنہا کے پاس ایک بکری کھڑی نظر آئی۔ وہ بہت ہی کمزور اور دبلی پتلی سی بکری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام معبد رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا، کیا اس کے تھنوں میں دودھ ہے؟ ام معبد رضی اللہ عنہا بولی، اس کمزور اور مریل بکری کے تھنوں میں دودھ کہاں سے آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم مجھے اس کو دھونے کی اجازت دو گی؟ اس پر ام معبد رضی اللہ عنہا بولی، لیکن یہ تو ابھی ویسے بھی دودھ دینے والی نہیں ہوئی، آپ خود سوچئے یہ دودھ کس طرح دے سکتی ہے؟ میری طرف سے اجازت ہے، اگر اس سے آپ دودھ نکال سکتے ہیں تو نکال لیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس بکری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کمر اور تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور دعا کی، اے اللہ، اس بکری میں ہمارے لیے برکت عطا فرما۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی، بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے اور ان سے دودھ ٹپکنے لگا۔ یہ نظارہ دیکھ کر ام معبد رضی اللہ عنہا حیرت زدہ رہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک برتن لاؤ۔ حضرت ام معبد رضی اللہ عنہا ایک برتن اٹھا لائیں۔ وہ اتنا بڑا تھا کہ اس سے 8-10 آدمی سیراب ہو سکتے تھے۔ غرض حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا دودھ نکالا، اس کے تھنوں میں دودھ بہت بھر گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دودھ پہلے ام معبد رضی اللہ عنہا کو دیا، انہوں نے خوب سیر ہو کر پیا، اس کے بعد ان کے گھر والوں نے پیا۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دودھ نوش فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا، قوم کو پلانے والا خود سب سے بعد میں پیتا ہے۔ سب کے دودھ پی لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بکری کا دودھ نکال کر ام معبد رضی اللہ عنہا کو دے دیا اور وہاں سے آگے روانہ ہوئے۔ شام کے وقت ام معبد رضی اللہ عنہا کے شوہر ابو معبد رضی اللہ عنہ لوٹے۔ وہ اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ خیمے پر پہنچے تو وہاں بہت سا دودھ نظر آیا۔ دودھ دیکھ کر حیران ہو گئے۔
بیوی سے بولے، اے محبت، یہ یہاں دودھ کیسا رکھا ہے؟ گھر میں تو کوئی دودھ دینے والی بکری نہیں ہے۔ مطلب یہ تھا کہ یہاں جو بکری تھی وہ تو دودھ دے ہی نہیں سکتی تھی، پھر یہ دودھ کہاں سے آ گیا؟ حضرت محبت رضی اللہ عنہا بولی، آج یہاں سے ایک بہت مبارک شخص کا گزر ہوا تھا۔ یہ سن کر حضرت محبت رضی اللہ عنہ اور حیران ہوئے اور بولے، ان کا حلیہ تو بتاؤ۔ جواب میں محبت رضی اللہ عنہا نے کہا، ان کا چہرہ نورانی تھا، ان کی آنکھیں ان کی لمبی پلکوں کے نیچے چمکتی تھیں، وہ گہری سیاہ تھیں، ان کی آواز میں نرمی تھی، وہ درمیانے قد کے تھے، یعنی چھوٹے قد کے نہیں تھے، نہ بہت زیادہ لمبے تھے، ان کا کلام ایسا تھا جیسے کسی لڑی میں موتی پرو دیے گئے ہوں، بات کرنے کے بعد جب خاموش ہوتے تھے تو ان پر باوقار سنجیدگی ہوتی تھی، اپنے ساتھیوں کو کسی بات کا حکم دیتے تو وہ جلد از جلد اس کو پورا کرتے تھے، وہ انہیں کسی بات سے روکتے تھے تو وہ فوراً رک جاتے تھے، وہ انتہائی خوش اخلاق تھے، ان کی گردن سے نور کی کرنیں پھوٹتی تھیں، ان کے دونوں ابرو ملے ہوئے تھے، بال نہایت سیاہ تھے، وہ دور سے دیکھنے پر نہایت شاندار اور قریب سے دیکھنے پر نہایت حسین و جمیل لگتے تھے، ان کی طرف نظر پڑتی تو پھر دوسری طرف ہٹ نہیں سکتی تھی، اپنے ساتھیوں میں وہ سب سے زیادہ حسین و جمیل اور باروب تھے، سب سے زیادہ بلند مرتبہ تھے۔ حضرت محبت رضی اللہ عنہا کا بیان کردہ حلیہ سن کر ان کے شوہر بولے، اللہ کی قسم، یہ حلیہ اور صفات تو انہی قریشی بزرگ کی ہے، اگر میں اس وقت یہاں ہوتا تو ضرور ان کی پیروی اختیار کر لیتا، اور میں اب اس کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے، حضرت محبت اور حضرت ابو محبت رضی اللہ عنہما ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت محمد رضی اللہ عنہا کی جس بکری کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوہا تھا، وہ بکری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور خلافت کے زمانے تک زندہ رہی۔ ادھر مکہ میں جب قریش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ پتہ نہ چلا تو وہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے دروازے پر آئے، ان میں ابو جہل بھی تھا، دروازے پر دستک دی گئی تو حضرت ابوبکر صدیق کی بڑی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا باہر نکلی۔ ابو جہل نے پوچھا، تمہارے والد کہاں ہیں؟ وہ بولی، مجھے معلوم نہیں۔ یہ سن کر ابو جہل نے انہیں ایک زوردار تھپڑ مارا، تھپڑ سے ان کے کان کی بالی ٹوٹ کر گر گئی، اس پر بھی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے انہیں کچھ نہ بتایا۔ ابو جہل اور ان کے ساتھی بڑبڑاتے ہوئے ناکام لوٹ گئے۔ ادھر مدینہ منورہ کے مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ اللہ کے رسول مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے ہیں۔ اب تو وہ بے چین ہو گئے، انتظار کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، روزانہ صبح و سویرے اپنے گھروں سے نکل پڑتے اور حرہ کے مقام تک آ جاتے، جو مدینہ منورہ کے باہر ایک پتھریلی زمین ہے۔ جب دوپہر ہو جاتی اور دھوپ میں تیزی آ جاتی تو مایوس ہو کر واپس لوٹ آتے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا، مدینہ منورہ کے لوگ گھروں سے مقام حرہ تک آئے، جب کافی دیر ہو گئی اور دھوپ میں تیزی آ گئی تو وہ پھر واپس لوٹنے لگے۔ ایسے میں ایک یہودی حرہ کے ایک اونچے ٹھیلے پر چڑھا، اسے مکہ کی طرف سے کچھ سفید لباس والے آتے دکھائی دیے۔ اس قافلے سے اٹھنے والی گرد سے نکل کر جب ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واضح طور پر نظر آئے تو وہ یہودی پکار اٹھا، اے گروہ عرب جن کا تمہیں انتظار تھا، وہ لوگ آ گئے۔ یہ الفاظ سنتے ہی مسلمان آپس میں دوڑے اور حرہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ساتھیوں کو ایک درخت کے سائے میں آرام کرتے پایا۔ ایک روایت میں ہے 500 سے کچھ زائد انصاریوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ وہاں سے چل کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء تشریف لائے۔ اس روز پیر کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنو عمرو بن عوف کے ایک شخص کلثوم بن معدم رضی اللہ عنہ کے گھر قیام فرمایا۔ بنی عمرو کا یہ گھرانہ قبیلہ اوس میں سے تھا۔ ان کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ قباء میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی، اس کا نام مسجد قباء رکھا۔ اس مسجد کے بارے میں ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص نے مکمل طور پر وضو کیا پھر مسجد قباء میں نماز پڑھی تو اسے ایک حج اور عمرہ کا ثواب ملے گا۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اس مسجد میں تشریف لاتے رہے۔ اس مسجد کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ایک آیت بھی نازل فرمائی۔ قباء سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے۔ جو ہی آپ کی آمد خبر مسلمانوں کو پہنچی، ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ والوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر جتنا خوش دیکھا، اتنا کسی اور موقع پر نہیں دیکھا۔ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں دونوں طرف آ کھڑے ہوئے اور عورتیں چھتوں پر چڑھ گئیں تاکہ آپ کی آمد کا منظر دیکھ سکیں۔ عورتیں اور بچے خوشی میں یہ اشعار پڑھنے لگے: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا اللہ داہ۔ یہ ترجمہ: 14ویں رات کا چاند ہم پر طلوع ہوا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو پکارنے والا اس سرزمین پر باقی ہے، ہم اس پر اس نعمت کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اے آنے والے شخص جو ہم میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ ایسے احکامات لے کر آئے ہیں جن کی پیروی اور اطاعت واجب ہے۔ راستے میں ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو چکے تھے، جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان نظر آتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال سیاہ تھے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر میں حضرت ابوبکر سے 2 سال بڑے تھے۔ اب ہوا یہ کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں خیال کیا کہ اللہ کے رسول یہ ہیں، اور گرم جوشی سے ان سے ملنے لگے۔ یہ بات حضرت ابوبکر نے فوراً محسوس کر لی۔ اس وقت تک دھوپ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑنے لگی تھی، چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی چادر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر دیا۔ تب لوگوں نے جانا اللہ کے رسول یہ ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ سے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور ساتھ ساتھ بہت سے لوگ چل رہے تھے۔ ان میں سے کچھ سوار تھے، کچھ پیدل۔ اس وقت مدینہ منورہ کے لوگوں کی زبان پر یہ الفاظ تھے: اللہ اکبر، رسول اللہ تشریف لے آئے۔ راستے میں آپ کی خوشی میں حبشیوں نے نیزہ بازی کے کمالات اور کرتب دکھائے۔ ایسے میں ایک شخص نے پوچھا: اے اللہ کے رسول، آپ جو یہاں سے آگے تشریف لے جا رہے ہیں، تو کیا ہمارے گھروں سے بہتر کوئی گھر چاہتے ہیں؟ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھے ایک ایسی بستی میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے جو دوسری بستیوں کو کھا لے گی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دوسری بستی کے لوگوں پر اثر انداز ہو جائے گی، یہ دوسری بستیوں کو فتح کر لے گی۔ یہ جواب سن کر لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا راستہ چھوڑ دیا۔ اس بستی کے بارے میں سب کو بعد میں معلوم ہو گیا کہ وہ مدینہ منورہ ہے۔ دوستو یہاں پر ہماری ویڈیو مکمل ہو جاتی ہے۔ ہم نے جو پڑھا اور آپ دوستوں نے جو سنا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اور آپ دوستوں سے یہی کہوں گا کہ آپ اس کو لازمی شیئر کیا کریں ہماری ویڈیو کو، تاکہ آپ کو بھی اس کا ثواب مل سکے، اور جتنے دوست دیکھیں گے ان کو بھی ثواب مل سکے۔ اور جتنے بھی دوست ہمارے ساتھ منسلک ہو رہے ہیں، اگر وہ یوٹیوب پر ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں اور آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں۔ اگر فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو اس فیس بک پیج کو فالو کریں اور وہاں سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، تاکہ آپ کو اس کا مکمل پورا ثواب مل سکے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تو آپ انتظار کیجئے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔